پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عثمان ہے آسٹریلیا سے, انہوں نے بھی ای میل کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دوست یہاں پر رہتے ہیں اور ہمارا جو یہاں پر روزگار ہے وہ سیکورٹی کی ایک کمپنی ہے, اس میں ہم کام کرتے ہیں. جہاں پہ جن پلازوں کے سامنے ہماری ڈیوٹی لگتی ہے ان پلازوں کے اندر الکوہل اور پھر ڈانس اور اس طرح کے اور پھر شراب خانے ہیں اور اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو ان کے باہر ہماری سیکورٹی کی ڈیوٹی ہے. تو کیا یہ ہم جو چیز مطلب جو کما رہے ہیں اس نوکری سے یہ رزق حلال ہے یا نہیں؟ اس کو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بنیادی طور پر غیر مسلم اقوام ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو وہ ذمہ داری دیتی ہیں کہ ہماری اس عمارت میں آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے, کوئی دہشت گرد کوئی غلط آدمی اندر نہ گھسے. آپ وہ تحفظ کرتے ہیں, اس کی آپ اجرت لیتے ہیں, بات ختم ہو گئی. اب اندر کیا ہوتا ہے وہ جانے, ان کا کام جانے, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس کی نگہداشت کریں, آپ اس کی اجرت لیتے ہیں, اس میں کیا شک ہے. اچھا, اگر اسی ڈیوٹی کو تھوڑا سا آگے مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تھوڑا آگے جا کے کام کرتے ہیں, یعنی کہ باہر تو اکثر بارز لگی ہوتی ہیں اور ان بار کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سرو کریں. یہ جو ہے نا جی, خنزیر اور شراب, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کچھ بھی کرنا ٹوٹلی حرام ہے. خنزیر کو آپ اپنے گاڑی میں اجرت پہ لاد کے لے جاتے ہیں, کرایہ حرام. صحیح, بالکل ٹھیک. خنزیر چرانے پہ آپ یا ان کی حفاظت پہ ملازم ہو جاتے ہیں, وہ تنخواہ حرام ہے. صحیح, ان کی اصل میں حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شراب جو ہے اس کی اصل میں حرمت ہے. شراب بیچنا, شراب پلانا, شراب بنانا, شراب کو کرائے پر لاد کر لے جانا بھی حرام ہے. تو ان کی اصل میں حرمت ہے. ٹھیک ہے. تو شراب سرو کرنا یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اگر اس پہ ڈیوٹی ہے تو وہ چھوڑ دے, کوئی اور کام کرے. بالکل صحیح. لیکن اگر عمارت کا تحفظ ہے اس میں وہ شراب ان کی اپنی مرضی پیتے رہے. مطلب بیہائنڈ دا کلٹن کیا ہو رہا ہے. ہم پی آئی اے کے جہازوں میں سفر کرتے تھے تو پی آئی اے میں بھی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں شراب سرو کی جاتی تھی. صحیح. غیر ملکی کمپنیوں میں تو ہے ہی, وہ تو کھانے کے ساتھ ان کا ایک آئٹم ہے کہ ایک چھوٹی سی بوتل شراب کی بھی وہ اس کے ٹرے میں ہوتی ہے. لیکن ہماری پی آئی اے بھی کرتی تھی, تو کیا ہم سفر چھوڑ دیتے؟ صحیح. کہ ان کی گول گردن ہے, ہم نے تو ٹکٹ لیا, سیٹ پہ بیٹھے, منزل آئی اتر گئے. بالکل صحیح, نہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ہمیں کہیں کہ جی آپ یہ دوسرے مسافروں کو پلاؤ تو یہ حرام ہو جائے گا. صحیح. اچھا جی, حضرت جی ایک سوال ہے سہیل انور ہے گجرانوالہ سے. یہ کہتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مسجد میں نمازی حضرات نماز میں اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں اور ان کو شاید کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ سنت ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب فرض نماز کے بعد جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو ہم صرف آمین ہی کہیں گے یا ہم اپنی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں, یا اس کے بعد جب امام صاحب نے آمین کہہ دیا تو ہم اپنی دعا کو لمبا کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ ہی آمین کہنا پڑے گا؟ گزارش یہ ہے جی کہ داڑھی کا خلال کرنا, یعنی اس میں اس طرح انگلیاں پھیرنا, یہ سنت ہے وضو کی. جب آپ وضو کرتے ہیں تو منہ دھونے کے بعد اس میں اس طرح خلال کر دیں تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے. یہ نماز کی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز میں لوگ کیوں کرتے ہیں یار, انہیں نماز میں کچھ ملتا تو ہے نہیں, بیکار کھڑے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھیلتے رہتے ہیں, کوئی کان کھو جاتا ہے, کوئی منہ سے اس طرح کرتے ہیں, کوئی گاڑی, کیا کریں. اللہ اکبر, انہیں کچھ ملتا نہیں ہے نماز نہیں کچھ بھی. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ بے فکر کھڑے ہیں, پابند ہیں, بول بھی نہیں سکتے, اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. اگر آگے کچھ لذت آنا شروع ہو جائے, کوئی مزہ آنا شروع ہو جائے, یہ نہ بھول جائیں گے. دعا آپ امام کے ساتھ کر رہے ہیں, امام دعا ختم کرتا ہے, آپ ختم کر لیں, آپ پھر اپنی شروع کر لیں.
صحیح، امام مانگ رہا ہے، اس میں آپ اپنی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ضرور عرض کریں، اللہ کی بارگاہ وسیع ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، وہ ہماری طرح محتاج نہیں ہے کہ ایک کی بات سن رہا ہے دوسرے کی نہیں سنے گا، اللہ اس میں کرنا چاہتے ہیں کریں، امام ختم کر کے آپ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، کون روکتا ہے؟ دعا کرنا بجائے خود عبادت ہے، ضرور کریں۔ صحیح صحیح۔ اچھا حضرت جی، ایک اور سوال ہے، یہ چکوال سے ہیں، فرید قصر کوئی جگہ ہے، وہاں سے ہیں بابر صاحب پوچھتے ہیں جی کہ گورنمنٹ جب سڑکیں بناتی ہے، تعمیر کرتی ہے، تو اس سڑک کی حدود میں یا اس سڑک کے رستے میں جب قبرستان آ جاتے ہیں تو ان قبروں کو شفٹ کیا جاتا ہے دوسری جگہ پہ، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے اس میں آتی ہے، میپ کے اندر آئی ہوتی ہے، وہ سڑک چینج نہیں کرتے بلکہ وہاں سے قبرستان کو، وہ قبروں کو کھول کے اور دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ شفٹنگ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں، جائز، کوئی حرج کوئی نہیں، حرج نہیں۔ جائز ہے اگر مجبوری ہو، اگر مجبوری اگر اسے اوائڈ کیا جا سکے تو وہ بہت بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر مجبوری ہو کہ وہیں سے گزرنا ہے تو قبر کو شفٹ کرنے میں حرج نہیں، حرج نہیں ہے، بالکل احترام سے بالکل قبر ٹھیک ہے۔ کھول لی جائے اور جو باقیات اس میں ہیں انہیں دوسری جگہ قبر بنا کے دفن کر دیا۔ اچھا جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، امیر مغل ہیں دبئی سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میں نے ایک بیوہ سے شادی کی اور اس بیوہ کی ایک بیٹی ہے اور میرا بھی پہلی بیگم سے ایک بیٹا ہے، کیا میرا بیٹا میری جس سے میں نے شادی کی ہے اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا کر ہے، سکتے یا میرا بھائی یا کوئی اور ریلیٹیو اس بیٹی کر سے؟ سکتے، بیٹا بھی کر سکتے، بیٹا بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت اس لڑکی کی والدہ بھی اور ہے، والد بھی اور ہے، ٹھیک اس ہے، لڑکے کی والدہ بھی اور ہے، والد بھی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی آپس میں شادی ہو سکتی، اب اگر ان کی شادی ہوگی ہے تو اس کی کوئی حرج حیثیت کوئی نہیں حرج۔ ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وحیدہ عالم ہے سیالکوٹ سے، یہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ روزہ تو رکھتے ہی پرہیزگار ہیں، پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ روزہ فرض اس لیے ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ؟ یہ بیٹی کی میرا خیال ہے اپنی سمجھ کی بات ہے، روزہ پرہیزگار ہی نہیں رکھتے، روزہ ہر کوئی رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے رکھنے کی، پرہیزگار جسے ہم سمجھتے ہیں شاید وہ پرہیزگار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا پرہیزگار کا کیا مفہوم؟ پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہو اور نافرمانی سے پرہیز کرتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم تو جو مسکین صورت ہمیں نمازیں پڑھتا نا اسے پرہیزگار سمجھ، اس کے اندر کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھیڑیا ہو، بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو یہاں جو ہے تقوی مراد ہے، ٹھیک ہے، اردو کا دامن تنگ ہے، ہم ترجمے میں یا ڈر لکھ دیتے ہیں یا پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں، تقوی ایک کیفیت ہے، ایک تعلق ہے اللہ سے۔ صحیح، اب آپ کا میرے ساتھ رشتہ تو بنا اس پروگرام کی وساطت سے، جی بالکل، لیکن اب یہ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے، بالکل، اب لاہور بیٹھ کر بات کرتے ہوئے آپ کو کچھ تھوڑا سا احساس تو ہوگا کہ اس سے کہیں انہیں ناراضگی نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی، بالکل یہ ایسے ہی، جو تعلق کے درمیان ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ آپ اس کے سامنے ہوں یا دور ہوں، حاضر ہوں یا غائب ہوں، اس کی مخالفت سننا یا کرنا نہیں چاہتے۔ بالکل ٹھیک، اگر یہ اللہ سے ڈیولپ ہو جائے اللہ اکبر، تو اسے تقویٰ کیا کہتے ہیں۔ بات ہے، بالکل صحیح، جب یہ اللہ سے ڈیولپ ہو جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، یعنی اللہ سے ایسا تعلق بن جائے کہ حاضر و غائب، سفر و حضر میں بندہ یہ خیال رکھے یہ بات منہ سے نہ نکالوں اللہ ناراض ہوں گے، یہ کام اس طرح نہ کروں اللہ ناراض، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، اب اس کے اتنے مدارج ہیں کہ کوئی ساری عمر سجدے میں بھی رہے تو یہ ختم نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اس کی ہر فرد کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت عام آدمی سے لے کر علماء، عام آدمی سے لے کر اہل اللہ، عام آدمی سے لے کر انبیاء تک کو ہے۔ بے شک، انبیاء بھی ہمیشہ اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے درجات بھی بڑھتے رہے، کوئی جگہ ایسی نہیں آتی کہ آپ یہاں پہنچ کے آگے اللہ کریں بیٹھیں بس منزل ختم ہو گیا، ایسی کوئی جگہ نہیں۔
अबदुल्लाबाद लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, तरक्की होती ही रहेगी, हतमी मुकाम कोई नहीं है। तो जिन्हें आप परहेजगार समझते हैं उन्हें भी मजीद परहेजगारी की ज़रूरत है, बिल्कुल सही, और जो नहीं है उन्हें भी ज़रूरत है। और ये कुरान ने रोज़े का मकसद बताया कि मैं भूखे प्यासे न रहो, ज़रा अपना इम्तिहान भी लो कि तुमने रोज़ा रखा तो उस शाम तुम्हें कितना एहसास था हुजूर हक का, कितनी अताअत की आरजू पैदा हुई, कितनी गुनाह से नफरत पैदा हुई। अगर ये मिला तो आपने रोज़ा रखा, अगर ये नहीं है तो आप भूखे प्यासे रहे खाओ, इससे क्या फ़ायदा। बिल्कुल ठीक बात। हज़रत जी, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है और आखिर में आप ही की किताब में पूछे हक से इक़्तिबास है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जी फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र किस सबब से लैलतुल क़द्र बनी, क्या हमें इसका एहसास व अदराक है कि हमारे पास वो किताब है जो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर आई तो अल्लाह ने उन लम्हात को 1000 महीनों से ज़्यादा अहमियत दे दी। क्या हम इसकी अज़मत से वाकिफ़ हैं? क्या हमारा अकीदा वही है जिसका मुतालबा ये किताब करती है, जिस चीज़ की तरफ दावत देती है? क्या मैंने उस पर गौर किया? जिन कामों के करने का और जिस तरह करने का कहती है, क्या मुझे उसका पास है? अगर है तो फिर हमारी हर रात लैलतुल क़द्र है कि हमारे पास हर वक्त कुरान मौजूद है। इसके साथ ही मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।